السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، میں فلک ناز ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے اعتراض کے ساتھ۔ آج ہم یہاں پر ایکس مسلم ساحل کا اعتراض ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اسے سن لیتے ہیں۔ کرنا بند کر دیتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ جو ریلیشن ہے وہ ٹکا ہی ہے فیئر اینڈ گریڈ پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ وہ اللہ سے بھگوان سے پیار کرتے ہیں اس لیے وہ ریلیجس ہے۔ ابھی بول دو، کنفرم کر دو کہ جہنم نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کتنا لوگ رہتا ہے اپنے دھرم میں۔ تو آپ نے سنا کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ اسے خوف اور لالچ ہے۔ خوف اور لالچ کس بات کی؟ تو خوف ہے اسے جہنم کے عذاب کا، اور لالچ ہے اسے جنت کو حاصل کرنے کی۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ خوف اور لالچ نہ ہو تو مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں کے ساتھ، پہلی 2 آیتوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کتنا رحم کرتے ہیں، اور وہ پورے جہانوں کے رب ہیں، یعنی کہ وہ پورے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ علق آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ آیت صاف طور پر بتا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اب ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ تو سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو یہاں سے ہمیں پرپز آف لائف مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے۔ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلیں، ان کی فرما برداری کریں۔ تو ان تینوں آیت کو دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کتنے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، ہم پر کتنا رحم کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہمیں ایک مقصد بھی دیا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے ہمیں۔ تو اور ساتھ ہی اپنے دل میں یہ خوف رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اللہ کے نافرمانی ہو، یعنی کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہمیں نہیں چلنا ہے، اس چیز سے ہمیں بچے رہنا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہم لوگ لالچ اور خوف کی وجہ کر مسلمان ہیں، اگر لالچ اور خوف ہٹ جائے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں اس ساری دنیا کا نظام ہی اسی اصول پر چل رہا ہے کہ ہر کسی کو لالچ اور خوف ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل کنٹری کے لوگ، اگر کسی ملک کے لوگ وہاں کے ملک کی خاطر اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی چوری کرے تو وہاں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آپ ہی بتائیں؟ اس کو پنش کیا جائے گا اوبویسلی۔ تو وہاں کے شہری یعنی کہ وہاں کے سٹیزن بھی اسی 2 قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اسی غرض سے کہ انہیں ایوارڈ دیا جائے گا، انہیں لالچ ہوتی ہے، اور وہ برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اس خوف سے کہ اگر وہ برے کام کریں گے تو حکومت انہیں پنش کرے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کسی بھی ملک کے شہری اسی اصول پر کام کر رہے ہیں، اسی اصول پر چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گی جس سے آپ کو میری بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل کہ اگر کسی بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایگزام میں فرسٹ آ کر دکھاؤ تو میں تمہیں ایک گفٹ دوں گا، فار ایگزامپل پرائز دوں گا، کوئی سائیکل ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی اسے پسند ہو، اس کی پسند کی چیز دلائی جاتی ہے۔ یا پھر کسی چھوٹے بچے کو بولا جاتا ہے کہ تم بدمعاشی نہ کرو تو ہم تمہیں چاکلیٹس دیں گے، ہم تمہیں پیسٹری دیں گے۔ اس طرح سے اسے بہلایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تو وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو فوراً مان لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہ چیز لا کر دینے والے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دوسرا کیس دیکھیں ہم خوف کے معاملے میں، تو بچہ اگر اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ماں باپ اسے ڈانٹتے ہیں، اسے پنش کرتے ہیں، تو بچے کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، کوئی کام بگاڑا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی۔ تو اس طرح ایک بچہ اپنے والدین کی فرما برداری بھی اسی بیسس پہ کر رہا ہے کہ اسے خوف ہے کہ کہیں اسے پنش نہ کیا جائے، اور
وہ حکموں کو مانتا ہے، یعنی کہ ان کے آرڈرز کو مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے لالچ ہے کہ وہ اسے کچھ گفٹ دیا جائے گا، اسے کچھ انعام دیا جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بھی اسی اصول پر چل رہا ہے کہ اسے پنشمنٹ کا ڈر بھی ہے اور اسے گفٹ لینے کی خواہش ہے، لالچ ہے کہ اسے گفٹ دیا جائے گا. تو وہ بھی اس اصول پر کام کر رہا ہے. اور آخر کیوں نہ کرے، کیوں نہ مانے اپنے والدین کی بات؟ آخر ایک والدین اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنی جد و جہد اور محنتیں کرتے ہیں. تو پھر بچے کا بھی لازماً یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے. سملرلی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے دنیا بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ سے، ہر چیزوں سے نوازا، ہمیں سب کچھ دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی. تو پھر ہمارا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں. اور جو سب کچھ دے گا تو اس کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حساب لے اور سزا و جزا کا فیصلہ کرے. اگر آپ دیکھیں، آپ کی امی آپ کو کچھ سامان لانے کو دیں اور اس کے بعد آپ جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ سے ان پیسوں کا حساب کرتی ہیں کہ آپ نے کہاں خرچ کیے، تو آپ کو ان کا حساب دینا پڑتا ہے. اس کے اگر آپ نے کوئی بھول کی ہوتی ہے تو آپ کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا حساب طے کر رکھا ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے اور ہمیں سزا و جزا ملنی ہے. تو ہمارے اچھے اعمال پر ہمیں جنت دی جائے گی. اور یہ جنت کو کوئی لالچ کہنا یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ ہم اسے لالچ نہیں کہہ سکتے، ہم اسے ریوارڈ کہہ سکتے ہیں، انعام. یعنی ہمیں اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے اتنے ناموں میں 99 ناموں میں اللہ کے ایک نام العدل بھی ہے، یعنی انصاف کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں. اور بے شک کوئی گنہگار اور کوئی پرہیزگار دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا تو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ان دونوں کو الگ الگ انعامات، مطلب کہ الگ الگ فیصلے ان کے لیے سنائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کو انعامات سے نوازیں گے تو کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوف اور لالچ اگر کسی کے اندر ہے بھی، کسی مسلمان کے اندر جنت کو پانے کی لالچ اور اللہ سے خوف ہے، تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے. اور ہم اگر لالچ ہی میں صحیح جنت کو پانے کی خواہش میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو بھیجا ہی اس دنیا میں اس لیے گیا ہے تاکہ ہم ایسے اعمال کریں تاکہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے. جنت بنی ہی انسانوں کے لیے ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس اعتراض کا جواب بھی مل گیا ہوگا. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے اعتراض کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.